ہم اسی زمانے میں جو دوسرے تغیرات ہو رہے ہیں اور زیادہ اہم ہیں دلوں کے لیے، دماغوں کے لیے، کلچر کی تاریخ کے سلسلے میں ہم کس طرح سے قدم اٹھا رہے تھے، کیسے قلم اٹھا رہے ہیں، اس کے اعتبار سے بہت اہم پہلو ہیں، اس کو ہم بھول جاتے ہیں۔ مثلاً علاء الدین خلجی کی فتوحات کا ہم ذکر کرتے ہیں، لیکن اسی زمانے میں خسرو کے ذریعے سے جو ادبی فتوحات ہوئی ہیں، تہذیبی فتوحات ہوئی ہیں، ان کو ہم کیوں بھول گئے؟ یہ حضرت محبوب الہی، یہ حضرت مسعود گنج شکر کے ذریعے سے جو ذہن آ رہا ہے، جو زبان آ رہی ہے، جو ایٹیٹیوڈ آ رہا ہے، ہم اسے کیوں بھول جاتے ہیں؟ زیادہ بڑے نتائج تو اس سے نکل رہے ہیں۔ وہ اوپر کی سطح کا ایک سلسلہ ہے، وہی سطح دریا سلسبیل و قعر دریا آتشست کی طرح سے، کہ ایک سطح وہ ہے، دوسری سطح وہ ہے، آخر آسمانی فضا میں بھی تو یہی لیئرز ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک لیئر کی بات کی اور جو زیادہ اہم لیئرز تھے ان کو فراموش کر کے گزرے۔ جی، اس فراموشی کا کیا اثر ہوتا ہے؟ ہاں، اس فراموشی کا یہ اثر ہوتا ہے کہ ہماری بات ادھوری ہوتی ہے، لیکن زیادہ ہم اسے خام خواہ زوردار طریقے سے پیش کرتے ہیں، چونکہ ہم نے پن پوائنٹ وہیں کیا ہے۔ اس فوکل پوائنٹ کے علاوہ ہم کچھ دیکھ نہیں رہے، ہم کچھ سوچ نہیں رہے، ہم کچھ سمجھ نہیں رہے۔ اور نہیں تو اگر ہم اسی زمانے میں بھکتی تحریک کو بھی سامنے رکھتے، صوفی تحریک کو بھی سامنے رکھتے، زبان میں جو تبدیلی آئی، فکر میں جو تبدیلی آئی، فن میں جو تبدیلی آئی، ان کو بھی سامنے رکھتے، تو اس کے معنی یہ ہے کہ ہمارا فتح و شکست کا ذکر دوسرے رخ اختیار کر لیتا، دوسرے معنوی جہت کی طرف نکل جاتا، دوسرے اہمیت اور افادیت کے دائرے میں آ جاتا۔ یہ میرا کہنا ہے۔ اور یہ ہمیں آپ سے یہ کہنا تھا، یہ پھر سے یہ میموری کا ذکر کرتے ہوئے، آپ جیسے خسرو کی جو ہمارے سامنے میموری آئی ہے، وہ عام لوگ جی کس طریقے؟ بھائی دیکھیے، ڈسٹنکشن تو یہ ہے کہ حضرت امیر خسرو سے منسوب دوہے تو عام لوگ گاتے ہیں، کسان گاتا ہے جب وہ رہٹ چلا رہا ہوتا ہے، جب وہ ہل چلا رہا ہوتا ہے، جب وہ پانی دے رہا ہوتا ہے، جب وہ کھیت کاٹ رہا ہوتا ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ وہ وہاں ہے۔ عورت گا رہی ہوتی ہے جبکہ بچی رخصت ہو رہی، کاہے کو بیاہی بدیسرے لکی بابل، صحیح؟ ہاں، سکن وہی، یہ خسرو کا تو نہیں ہے، ان کا حضرت بو علی شاہ قلندر پانی پتی سے منسوب ہے، سجن سکارے جائیں گے اور نین مریں گے روئے، بدنا ایسی نین کرے ہو جو بھور کدھی نہ ہوئے۔ تو یہ تو عوام کے درمیان پہنچ چکی یہ بات۔ تو حضرت امیر خسرو کے جو دوہے ہیں، جو کہہ مکرنیاں ہیں، جو دو سخنیں ہیں، جو ڈکوسلے ہیں، جو گیت ہیں، وہ ان سے منسوب ہیں یا ان کے اپنے ہیں، لیکن عوام تک پہنچے نا، عوام کی زبان پر آئے۔ آج صورتحال کیا ہے؟ یہ ایک طرح کا عارضی ہے کہ ہم فلمی گیتوں کو زیادہ پسند کرتے ہیں، فلمی رقص ہمیں زیادہ پسند ہے، اس لیے کہ ماس میڈیا نے ان کو ہمارے ذہن سے نہیں، ہماری آنکھوں سے اتنا قریب لا کر کھڑا کر دیا، اور پھر اس میں نئے فیشن کے اتباع کی وہ صورتیں سامنے آ گئی کہ لوگ ان کی طرف جھک رہے ہیں، لیکن یہ جھکاؤ ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کی جڑ کہیں نہیں ہے، اس کو جڑ بنانے میں وقت لگے گا۔ لڑکی کھیتی ایک دن میں نہیں تیار ہوا کرتی، اور برگد کی نئی جڑیں جو ہیں وہ ایک دن میں نہیں بنتی، ان کا ایک سلسلہ ہوتا ہے، ہوا کے ساتھ، فضا کے ساتھ، ماحول کے ساتھ، زمین کے ساتھ، زمان کے ساتھ۔ تو اس معنی کر آپ یہ دیکھیے کہ جس تہذیب کو ہم حضرت امیر خسرو کے زمانے سے بھی کچھ پہلے سے آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، اب ظاہری بات ہے کہ وہ شاہ عالم تک آتی ہے، اور شاہ عالم کا ذکر میں نے اس لیے کیا کہ ان کا انتقال 1806 میں ہوتا ہے۔ ان کے یہاں باقاعدہ بچے کی پیدائش پر جو گیت گائے جاتے ہیں وہ ہیں، انہوں نے خود لکھے، صحرا بندھائی انہوں نے لکھی،
انہوں نے گھڑ چڑھی کا ذکر کیا، اور شاہ عالم کا زمانہ گویا 1760 کے بعد سے لے کر 1806 تک کا ہے، حضرت امیر خسرو کا زمانہ اس سے پہلا ہے، اور جب ابن بطوطہ یہاں آیا تھا تو محمد بن تغلق کی حکومت تھی، یعنی 1325 کے بعد کا زمانہ ہے وہ، 14 برس تک ابن بطوطہ یہاں رہا، اور وہ یہاں کے کلچر کی جو تفصیلات اپنے یہاں پیش کرتا ہے، خود دہلوی کلچر کی اور شاہی کلچر کی، اس کی کو آپ دیکھ لیجئے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر خسرو یہاں موجود ہیں اور یہ حضرت امیر خسرو کے یہاں موجود ہیں۔ جی مطلب حضرت امیر خسرو نے ایک زبان دی عام لوگوں کو، بالکل جو وہ صحیح، پھر آگے وہیں سے انہوں نے لی جی، اور پھر ان کو واپس دی۔ اور ابھی تک وہ نہیں وہ ٹریڈیشن بدل رہی ہے، بدلتی تو ہے لیکن دریا کی روانی میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جی آپ یہ ویسے میں اس میں یہ پوچھنا چاہتا، آپ نے کہا کہ یہ جو اب یہ فلم رہے گا، جی سوال تو یہ ہے، وہی میں نے کہا کہ دریا کی روانی تو رہے گی باقی، جی اب رہا دریا جس سرزمین سے بہے گا اس کا اثر آئے گا، جس زمانے میں بہے گا اس کا اثر آئے گا، برسات کا اثر آئے گا، گرمی کا اثر آئے گا، سردی کا اثر آئے گا، بھئی یہ تو موسمی اثرات ہیں نا، یہ اپنا اثر ڈالیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ ایسا نہیں ہوگا، لیکن وہ ٹریڈیشن ختم ہو جائے یہ میں اس وقت تک تو نہیں مانتا، اس لیے کہ میرے سامنے تو سینکڑوں برس کی تاریخ ہے، جس حد تک میں اس کے پیجز سے واقف ہوں، میں نے اس کو پڑھا ہے، اس کو سمجھا ہے، لٹریچر کو سمجھا ہے، مصوری کے نمونوں کو دیکھا، سنگ تراشی کے نمونوں کو دیکھا، بت تراشی کے نمونوں کو دیکھا، تو اس کی روشنی میں ایک ذہن میرا بنانا، اس کے ثبوت میرے پاس اپنی حد تک تو ہیں، سے کس پیمانے سے ناپا جائے۔ جی ہاں سوال تو یہ ہے کہ پرشین لٹریچر ایلیٹ کلاس کا لٹریچر رہا، لیکن پرشین لٹریچر میں بھی یہ جو ہماری دور تک اور پھیلی ہوئی روایت ہے عوامی لٹریچر کی، یہ اس پر اثر انداز ہوئی۔ ابھی میں نے اس کا ذکر کیا تھا مسعود سعد سلمان کا، خود خسرو اس سلسلے کی بہت عمدہ مثال ہیں، اور اس کے بعد کا لٹریچر بھی اس کی مثال ہے۔ تو پرشین لٹریچر کے معنی صرف ایران کا لٹریچر نہیں، یاد رکھیے ہندوستان کا لٹریچر بہت معنی میں مختلف بھی ہے ایران کے لٹریچر سے، اپنی الگ شناخت رکھتا ہے، جی اپنی الگ تہذیبی روپ ریکھا رکھتا ہے، خد و خال رکھتا ہے، مزاج رکھتا ہے، ہم اسے کیسے بھول سکتے ہیں؟ ہم ایک ہی پہلو پر نظر کر کے ہی سارے فیصلے کرتے ہیں نا، ہمیں ایک سے زیادہ پہلو جو موجود ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کے بعد کوئی فیصلہ کرنا چاہیے، تب ہماری زبان دوسری ہوگی، یعنی گفتگو کی زبان دوسری ہوگی، فیصلے کی زبان میں ہم زیادہ محتاط ہو جائیں گے۔ جی آپ اس کی کوئی مثال دے سکتے ہیں، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پرشین کا انڈیجن میں ارے کس طریقے سے ان کا نہیں خسرو نے جو حکایتیں اور روایتیں لی، ٹھیک ہے وہ نظامی کے ہاں اس سے پہلے آ چکی تھی، لیکن ان کا ٹریٹمنٹ کہاں رہا، کیا رہا؟ خود دیول رانی اور خضر خان سے متعلق جو کچھ انہوں نے لکھا ہے وہ کیا ہے؟ جی جی مطلب اس میں خزائن الفتوح میں جس طرح کی باتیں وہ کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ خود وہ اپنے فارسی مصروں میں ہندی مصرے لگا دیتے ہیں، ان کے ساتھ وہ کیا ہوا؟ اور آپ کے ہر دور میں ہندی مصرے فارسی مصروں کے ساتھ لگتے رہے، اور ہندوی تصانیف میں یعنی شعری تخلیقات میں فارسی آتی رہی، ایک زمانے تک فارسی آتی رہی خود ہندوی تصانیف میں۔ اچھا اس طرح کی تصانیف جو قصے کہانیوں سے متعلق تھیں اس میں باقاعدہ ہندی کے دوہے آتے رہے، کبت جسے ہم کہتے ہیں یا کویت تھا، وہ کویت تھا وہ آتا رہا، گیت آتے رہے، قوالیوں کا ذکر آپ نے ابھی کیا ہی تھا کہ اس میں تو خود ہندی سے شروع ہی ہوتی تھی بعض قوالی۔ تو اس معنی میں جب ہم ہندوستان کے فارسی لٹریچر کا ذکر کریں گے تو ہم یہ نہیں بھول سکتے کہ وہ اس ملک کی فضا میں بھی پرورش پایا ہے،
اس کی ذہنی فضا اگر وہاں سے متعلق تھی تو اس کی زندگی کا ماحول تو یہاں سے متعلق تھا. ہم اسے کیسے فراموش کر سکتے تھے اور کوئی بھی کیسے فراموش کر سکتا. صحیح.